بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا، کیا اس امت میں سیدنا ابو بکر کے علاوہ بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں تھے۔ جب سحری کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کی گردن پر مارا اور چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غائب رہے اور پھر واپس آ گئے اور مجھ سے فرمایا، کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، جی کوئی ضرورت نہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا اور پھر اپنے بازو سے کپڑے پیچھے کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا، اس کے بازو تنگ ہو گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو اندر سے باہر نکال لیے، اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر پیشانی مبارک اور پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا، اور پھر جب ہم لوگوں تک پہنچے تو نماز کھڑی کی جا چکی تھی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ میں ان کو بتلانے کے لیے جانے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا۔ پھر جو نماز ہمیں مل گئی ہم نے ادا کر لی، اور جو رہ گئی اس کو ہم نے بعد میں پورا کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اور صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے گا، پس جس کی ہجرت کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے ہوگی، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف سے وہ ہجرت کرے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اسے پا لے گا، اور جس کی کسی خاتون کی خاطر ہوگی اس سے نکاح کر لے گا۔ بہرحال اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس آدمی کا کوئی وضو نہیں جو وضو پر بسم اللہ نہ پڑھے۔ اللہ تعالی ہم کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔